رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة بضعة مني وهي نور عيني وبهجة قلبي. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. جناب میں گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد مرتبہ سورہ اللہ وحد کی تلاوت فرما کر مرحوم شاہد رضا ابن محمد یعقوب اور ذکیہ بی بی بنت اکبر علی اور نرگس خاتون بنت اکبر علی سبھی ممن مومنات کے ساتھ بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صاحبان ایمان، حدیث پیغمبر گرامی قدر جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے اور یہ میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کی ٹھنڈک ہے. عظیم ہے وہ انسان کے جو شہزادی سلام اللہ علیہ سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ محبت میں زندگی بسر ہے. یہ محبت صرف نام کے طور پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ شہزادی کی عظمت کے سامنے انسان سر و سجود ہو جائے. ایک ایسا ادب، ایک ایسا تقدس انسان کے ذہن و وجود کے اوپر ہو. جیسا کہ خود ملتا ہے کہ آیت اللہ امینی کے سامنے آپ بیٹے تھے اور ایک عیادت کے لیے طبیعت پوچھنے کے لیے آیا. لیٹے تھے تو پیر پھیلا کر کے لیٹتا ہے انسان. اس نے دوران گفتگو وہ لیٹی تھی اور شہزادے کا نام لے فوراً پیروں کو سمیٹ کے اٹھ کر بیٹھے اور کہا کہ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ کب اس وقت کس حالت میں شہزادی کا نام لینا چاہیے. آپ دیکھیے محبت ہمیں متوجہ کرتی ہے جب نام کسی کا اتنا زیادہ عظیم ہو دینے میں تو پھر وہ زندگی کیسی گزارے گا، وہ کس انداز سے خود کو خدا کے حضور پیش کرے گا. ہم تو یہاں چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں نا، جو ہم بیسکلی کہہ سکتے ہیں اس کو نارمل، مثلا اذان ہو رہی ہے، اب گفتگو کیسی کرنی چاہیے، مثلا اگر ضروری ہے مثلا کسی سے اقامت ہو رہی ہے تو کیسے مثلا بولنا چاہیے. ہم تو وہیں یہاں سے اٹھ کے وہاں جاؤ گئے، یہاں سے یہاں آؤ، آوازیں بلند ہم اشارے سے کام کر سکتے ہیں. یہ بلا کر کے کوئی بات کرنی ہے تو اٹھ کے 2 منٹ لگتی ہے، کتنی منٹ لگے گی، بات جا کر کے بات کرنی تاکہ یہ تقدس جو ہے باقی رہے. مثلا کھانے کے معاملات آتے ہیں، نظر و نیاز کا مسئلہ آتا ہے، ہمیں یہ سمجھانا پڑتا ہے. ان چھوٹی جو سمجھانے کی ضرورت نہیں وہاں پر بھی سمجھانا چاہتے ہیں بھائی یہ کہنا.
مجالس کے اندر ہم اپنی حیثیت اور حالت کو خود ہی کیفیت کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم متوجہ ہوتے ہیں مجلس میں بیٹھ کر کے اس طرح. ہر انسان سوچے غور کرے، میں متوجہ ہوتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھ کر کے کس حالت میں ہوتا ہوں. میرا وجود یہاں ضرور ہوتا ہے مگر میری روح نہیں ہوتی ہے. اگر میری روح میرا وجود یہاں ہوگا تو پھر جو اثر آیت اللہ امینی نے ظاہر کیا ہے، یا ایک ہم نے سنا ہے مرحوم نجفی صاحب کے متعلق کہ زبان پر نام آ جاتا تھا نا شہزادے کا، اپنا چہرہ کر دیتے تھے. اس قابل ہو گیا نجفی کہ تیرے اوپر جو ہے وہ تو یہ شہزادی سلام اللہ علیہ کا نام تو لے سکے. یہ کس قدر محترم ہے، ہم متوجہ نہیں ہیں. لہذا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم متوجہ رہیں. مجلس میں بیٹھنا کیسے، کون ہے میری سیادت کے لیے اس مجلس میں. ہر مجلس میں کون آتا تھا؟ شہزادی آتی تھی مجلس میں، حسین غریب کا پرسہ لینے کے لیے، حسن مجتبیٰ کا پرسہ لینے کے لیے، علی مرتضیٰ کا پرسہ لینے کے لیے، خود اپنے بابا کا پرسہ لینے کے لیے. آج کون آیا ہے؟ آج شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے. لہذا محسوس کرے کہ مجلس میں بیٹھے، یہی مجلس میں ہر مجلس میں محسوس کرے. تو شہزادی سلام اللہ علیہا بہت بلند والا ہے. آیت اللہ خمینی سے پوچھا گیا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے متعلق کیا ہے کہ اگر خواتین درجۂ نبوت پر فائز ہوتی تو فاطمہ سلام اللہ علیہا بالکل بعینہی محمد مصطفیٰ ہوتی. بالکل نہیں کہا کہ نبی ہوتی تو کیا آدم ہوتی یا نوح ہوتی ابراہیم، نہیں، بالکل اگر نبوت عطا ہوتی خواتین کو تو بالکل وہ کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی نبی کریم فرما رہے ہیں بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. نعوذ باللہ اگر کوئی رسول خدا کے اوپر ظلم کرے، مثلا ایک تماچا رخسار رسول پر مار دے، کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ ہر ضمیر رکھنے والا انسان، ہر انسان یہی کہے گا نعوذ باللہ من ذالک، ایسا انسان ملعون ابدی ہے، بخشش کے قابل نہیں ہے تو مسلمان کس بات کا ہے؟ تو پھر وہ کہ جو رسول زادے کے مقدس چہرے کے اوپر ہے اتنا ظلم کرے تو وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ دنیا بھلے سے اسے مسلمان کہے مگر نگاہ خدا میں مسلمان نہیں ہے. لہذا نبی کو اذیت دینے والا مسلمان نہیں رہ سکتا، شہزادی کو اذیت دینے والا بھی مسلمان نہیں رہ سکتا. میرا حصہ ہے، یہ میری بیٹی میرا حصہ ہے. آپ دیکھیں اسی طرح کہا کہ وَالنُّورُ عَيْنِي، میری آنکھوں کا نور ہے میری بیٹی. نبی کریم کو اگر دیکھنا ہے، یہ نور جو آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا نور ہے، وہ فاطمہ سلام اللہ ہے. اسی کے ساتھ فرمایا میرے دل کا سکون ہے میری بیٹی. شہزادی سلام اللہ علیہا کی مقدس ذات ہے، وہ بابرکت ذات ہے. یہ ہم نہیں طے کر سکتے کہ کتنی بڑی ہے، یہ خدا ہی بتائے کہ کتنی بڑی ہے، نبی کریم بتائے کتنی بڑی ہے. لیکن ہم محسوس کریں کہ یہاں کے اوپر ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ آپ کے بابا رسول خدا. کون ہے رسول خدا؟ اگر آپ علی مرتضیٰ سے پوچھیے، پوچھا بھی گیا رسول خدا ہمارے سامنے بیان کیجئے تاکہ ہم محسوس کریں رسول خدا. رسول خدا کی عادات، رسول خدا کا جسم مقدس، تو اس کے دو جملے آپ کی خدمت کرتا. رسول خدا کے چہرہ اقدس کے اوپر جو پسینے کے قطرات ظاہر ہوتے تھے، علی فرماتے ہیں کہ بالکل ایسے دکھتے تھے جیسے کہ لولو و مرجان موتی یہاں سے بہہ رہے ہوں. اور آپ کے پسینے میں خوشبو ہوتی تھی جو مشک و عنبر سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی تھی. پسینے میں خوشبو ہوتی تھی. اور یہ آپ دیکھیں خود آپ کے معجزات، جس میں معجزات میں کہ جس گلی سے گزرتے تھے، جس گلی سے گزرتے تھے تو 3 دن تک گلیاں مہکی رہتی تھی خوشبو رسالت سے. یہ آپ نے سنا. اب آپ دیکھیں کہ خود یہ اسد اللہ محمدی نے سیرت فاطمہ میں لکھا کہ ہر روز سونے سے پہلے
نبی کریم اپنی بیٹی کے دیدار کے لیے آتے تھے، اللہ اکبر، اپنی بیٹی کے دیدار کے لیے آتے تھے. ہر روز سونے سے پہلے میری بچی ہاتھوں کو چومتے تھے، پیشانی چومتے تھے، سر کو چومتے تھے، بوسہ دینے کے بعد کہتے تھے تیرا بابا سونے کے لیے جا. ایک دن ایک خاتون نے، آپ کی زوجہ نے روک کر کے پوچھ لیا. یہ ذہن میں رہے کہ آپ کے جسم سے پسینہ بہنے والا موتی، مشک و عنبر سے کہیں زیادہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، گلیاں مہکتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ پوچھ لیا آپ کی زوجہ نے، اس قدر پیار کرتے ہیں، اس قدر محبت کرتے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں، اور روز آتے ہیں سونے سے پہلے، بغیر فاطمہ کو دیکھ کے سوتے نہیں ہیں. تو فرمایا نبی کریم نے کلما اشتقت، کہ جب بھی مجھے راحت الجنہ، جب بھی مجھے جنت کی خوشبو کو سونگھنا ہوتا ہے، میں اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس چلا جاتا ہوں. آپ دیکھیں کہ وہ کہ جس کے پاس اس قدر نعمات الہی ہے، وہ بھی اپنی بیٹی کے پاس آتا ہے. اور روز کا معمول ہے کہ بغیر آپ کو دیکھے آپ سوتے نہیں تھے. روزانہ دیدار فاطمہ نبی کریم فرماتے تھے. شوہر کو دیکھیے آپ، شوہر آپ جیسا شوہر کسی کا نہیں ہے. جو تاج حل عطا ہو، حل عطا کا تاج، سورہ حل عطا قرآن مجید میں اس کا تاج کس کو قرار دیا گیا؟ علی مرتضیٰ. علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں چاہے جتنا غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا کیوں نہ ہوں، اذا رأیت الفاطمہ، جب بھی میں فاطمہ کو دیکھتا تھا تو میرا ہم و غم دور ہو جایا کرتا، اللہ اکبر، میرا رنج و غم دور ہو جاتا تھا. آپ دیکھیں کہ شہزادی سلام اللہ علیہ بچوں کے متعلق دیکھیں، آپ بچے حسن و حسین علیہ السلام کی نسبت سے دیکھیں. ایسی ماں کائنات میں کسی کو نہیں ملی جیسی حسنین علیہ السلام کو ملی. اور اولاد بھی حسنین علیہ السلام کے جو کاروان عشق کا مرکز ہیں، کاروان عشق کا مرکز ہے. عشق کا جو کارواں ہے، اس کو ہم سمجھے تو کیسے سمجھے؟ کسی ایک عارف کا ایک جملہ ہے جو آپ کی خدمت ہے کہ کاروان عشق میں جب انسان شامل ہوتا ہے اور اس کا رکن و محور بنتا ہے، تو پھر وہ پانی سے وضو کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے، پھر وہ خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، یہ سجدہ ادا کرتا ہے، تو وہ اپنے خون سے وضو کر کے ایسا سجدہ جب کاروان یعنی عشق کی منزل پر ادا کیا جائے کہ جو اپنے خون میں ڈوب کر کے ہو، تو پھر وہ ریت پر بھی لا الہ الا اللہ ایسا گاڑ دیتا ہے کہ پھر اس کو قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ ایسا نقش کر دیتا ہے. دیکھیے امیر کائنات کا پتھر پہ علم گاڑنا، آپ دیکھیں کہ پتھر پہ علم گاڑنا، لیکن ریت پر تو ہوا کے جھونکے مٹا دیتے ہیں. وہاں پر لا الہ الا اللہ کو نصب کیا ہے، گاڑ دیا ہے، ایسا نقش کر دیا ہے. امام حسین علیہ السلام یہ کس کے بیٹے ہیں؟ کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. سیرت میں دیکھیں آپ، ایک عرب آتا ہے، عرب آنے کے بعد میں گفتگو کا پہلا لفظ کیا کہتا ہے؟ وَأَنْتَ الصَّاحِرُ الْكَذَّابُ، نعوذ باللہ کاکم بد ہیں، اے جادوگر اور جھوٹے. کس نے اس کو سلیقہ سکھایا گفتگو کا؟ کس نے اس کو طریقہ اور اس کے اوپر کرم کس نے کیا ہے؟ ہم زندگی میں دیکھیں بہت سے ہمارے معاملات بہت سخت ہو جاتے، چاہے زوجہ کا ہو، شوہر کا ہو، بھائی کا ہو، باپ کا ہو، اولاد کا ہو، دوستوں کا ہو، کسی کا ہو. یہ تو کوئی دوست نہیں ہے، عزیز نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن نبی کریم کے نہ چہرے کے اوپر یعنی رنگت بدلی ہے، تغیر و تبدیلی آئی ہے، نہ زبان کے کلمات ایسے. آپ نے فوراً کہا ایک انسان کا انسان سے گفتگو کا طریقہ تو ایسا نہیں ہوتا. اے فلاں خاندان کے رہنے والے، اے فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والے، کہ تم اپنے خاندان میں اسی طرح گفتگو کرتے ہو، اسی طرح گفتگو کرتے ہو. گفتگو کے درمیان یہ خود دستغیب شیرازی لکھتے ہیں کہ فرمایا، یہ بیان کیا گیا، محمد نبی کریم خوش نہیں ہوتے تھے، لیکن جس وقت یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کیا جاتا تھا تو فوراً کہتے تھے لبیک و سعدیک، مسکراہٹ چہرے پہ آ جاتی. آپ دیکھیں، اس کو محسوس کریں. ایک جملہ آپ کی خدمت میں جس کو خود
مجمع الفضائل میں ابن شہر عاشور نے بھی بیان کیا ہے. آپ دیکھیں اس کو کہ ایک دفعہ رسول خدا گھر میں داخل ہوا. اب شہزادی سلام اللہ علیہ کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام. رسول خدا نے جواب نہیں دیا اور یہ کہا میری بیٹی میں امت کے لیے اللہ کا رسول ہوں، تیری زبان سے مجھے بابا کہہ کر سلام کرنا یہ بہت پیارا لگتا ہے. کتنا فرق ہے امت میں اور شہزادی سلام اللہ علیہ میں. تو وہ عرب آیا، اس نے آنے کے بعد اس طرح کے نازیبہ کلمات کے فوراً اس کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد میں جب بٹھایا تو اس کے ہاتھ میں چھپا کر کے کہ سوسمار لے کے آتا، جانور لے کے آتا آسپین میں. اور کہا ٹھیک ہے اگر آپ نبی ہیں تو یہ اگر گواہی دے گا تو میں بھی دے دوں گا. اس نے بہترین زبان میں گفتگو کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مقدس لیا اور آپ کے نبی ہونے کی گواہی دی. تو یہ بھی مسلمان ہو گیا. یہ جب مسلمان ہو گیا تو اب نبی کریم نے کہا اس کو کون گفٹ دینا چاہتا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ غریب ہے. اور غریب اتنا تھا کہ بنو سلیم میں سب سے زیادہ غریب یہی شخص تھا. جناب سعد اٹھے. جناب سعد نے اٹھنے کے بعد کہا حضور میرے پاس ایک اونٹنی ہے، میں سواری کے طور پہ اس کو دے دیتا ہوں. تو فرمایا دیکھیں ہم جب کسی کو دیتے ہیں خدا ہمیں ریٹرن کیا دے گا، ہمیں واپس کیا کرے گا. نبی کریم نے اس کی اتنی صفتیں بتائی ہیں. آپ دیکھیں کہ ان صفتوں میں سے ایک یہ اونٹنی جو تم دے رہے ہو سعد، یہ اونٹنی تمہیں خود پر سوار کر کے پرواز کرتے ہوئے داخل جنت ہوگی. سبحان اللہ. جو بھی ہم راہ خدا میں دے رہے ہیں، جو بھی ہم اپنے بھائیوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ جو خدا ہمیں دے گا وہ کس قدر قیمتی ہوگا. ایک اونٹنی کی مثلا قیمت کیا ہو سکتی ہے، ایک اونٹنی کتنا تیز چل سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ جو خدا ہمیں دے رہا ہے کبھی اونٹنی پرواز تو نہیں کر سکتی، اونٹنی داخلہ جنت تو نہیں دے سکتے، لیکن راہ خدا میں جب آئے گی تو اس قابل بن جائے گی. پھر کہا کہ کون ہے جو اس کو لباس عطا کرے تاکہ پروردگار عالم اس کو تاج تقوی عطا کرے. آپ دیکھیں کہ جو مومنین کو لباس پہناتے ہیں نا لوگ، جو انسان کے لیے کپڑے کا انتظام کرتا ہے، راہ خدا میں کتنا ہے، عظیم ہے. تاج تقوی، انسان کا تقوی ہی حاصل کرنا بہت مشکل ہے. چاہے جائے کہ وہ تقوی کا تاج حاصل کرے. تقوی کا تاج، تقوی اتنا مشکل ہے. تقوی انسان متقی زندگی بسر کرنا یہ مشکل ہے. تاج تقوی امیر کائنات نے اپنے سر کا امامہ اتار کر کے اس کو دیا. اور آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ یہ مسلمان نہ بیٹھے ہو وہاں پر، یہ پہلا ہو دوسرا ہو تیسرا ہو، سب مسلمان بیٹھے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. پھر کہا کہ کون ہے کہ جو اس کے زاد راہ کا انتظام کرے تاکہ پروردگار عالم اس کو زاد تقوی عطا کرے. جناب سلمان نے اٹھنے کے بعد کہا نبی خدا یہ زاد تقوی کیا ہے، یہ زاد تقوی تو بیان کیجئے. تب نبی کریم نے فرمایا جس وقت کی دنیا سے رخصت ہوگا اس کے زبان کے اوپر شہادت خدا ہوگی، یہ مجھے دیکھ رہا ہوگا میں اسے دیکھ رہا ہوں گا. آپ دیکھیں سلمان اٹھے. اٹھنے کے بعد میں کہاں گئے، تمام ازواج نبی کے ایک ایک دروازے پہ جا کے دستک. اس واقعے کو ہم واقعے کی حد تک نہ دیکھیں، اس کے اندر ہم اپنی فکر کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ کیا کیا ہے خدا ہمیں نواز سکتا ہے. اور سلمان نے پوچھا، علی مرتضیٰ نے پوچھا، جناب سعد کے لیے نبی کریم نے بیان کیا یہ وہی ہیں جو خاصان خدا ہیں. ایک صحابی ہے اور باقی کون ہیں، اہل بیت علیہ السلام. یعنی آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ نبی کریم نے صحابی کے لیے کچھ اور کیا، نہیں، جو ان سے محبت رکھنے والا ہے وہ بھی وہی ہوگا جہاں اہل بیت علیہ السلام ہوں گے. اس کے عمل کو بھی خدا کی بارگاہ میں عزت و آبرو کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اب یہاں جناب سلمان کہتے ہیں میں ہر ایک بیوی نبی کریم کی ازواج کے دروازے پر گیا، ہر ایک زوجہ کے دروازے کھٹکھٹایا مگر نہ مراد، کہیں سے میری مراد ہی پوری نہیں ہوئی. وہ ظاہر ہے کہ ہم ہی جیسے تھے نا وہ لوگ بھی، تو ہمارے پاس ذخیرہ ہوتے ہوئے بھی ہم حقوق کی پامالی کرتے ہیں، چاہے والدین کی ہو، بھائیوں کی ہو، کسی کی ہو، اور ہم کہتے ہیں ہم تو خالی ہمارے پاس کچھ ہی نہیں. تو ہم بھی تو وہی کرتے ہیں جو ہر ایک زوجہ نے جانے کے بعد میں جواب دیا جناب سلمان.
ہر ایک بیوی، یا ہمیں یوں کہا جائے کہ ہر دہلیز سے نامراد ہو سکتے ہو، مگر در سیدہ سے کبھی نامراد نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں نامراد ہو سکتے۔ ہر ایک زوجہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، خالی آیا، پھر نگاہ پڑی تو اس وقت شہزادی سلام اللہ علیہ، خود شہزادی سلام اللہ علیہ کے یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں جو آپ خدمت کرتی تھی نا، یہ خود جناب سلمان فارسی سے ہے۔ یہ جو آپ کی خبر ہو گیا خود جناب سلمان سے، جب چکی چلاتی تھی نا، تو چکی چلانے کے بعد جو آپ کے دست مقدس کی حالت و کیفیت ہوتی تھی، اس کو جناب سلمان نے بیان کیا۔ وہ جو دستہ ہوتا تھا نا چکی چلانے والا، وہ خون سے رنگین ہو جاتا تھا۔ یعنی ہم دیکھیں زندگی میں کسی کی خدمت کرتے کرتے اگر ہمیں بے پناہ تکلیف بھی پہنچتی ہے تو بھی ہمیں اپنی مسکراہٹ کو نہیں کھونا چاہیے۔ شہزادی سلام اللہ علیہ کے جب اس حال کو دیکھا، فوراً کہا بی بی اللہ نے آپ کو کنیز دی ہے، کیوں نہیں کام لیتی؟ کہا آج دن میرا کام کرنے کا ہے۔ جناب سلمان نے، تاریخ نے خود لکھا مختصر، آپ دیکھیں، کہا کہ شہزادی سے کہا کہ اجازت ہے کہ میں یہ چکی چلا کے آٹا پیس دوں، کیونکہ مولا حسین رو رہے تھے۔ کہا بالکل اجازت ہے۔ چکی چلائی تھوڑی دیر، اہل بیت علیہ السلام کا کام کیا اور جا کر کے نماز پڑھی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ علی مرتضیٰ آتے ہیں اور جب یہ کیفیت سنتے ہیں نا، جناب سلمان بتاتے ہیں روتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں، لیکن اب واپس جب آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں، مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ کیا کہت کے مسکراتے ہوئے آتے ہیں یہ ہم سب نے سنا، مگر سنیں اس کو محسوس کریں۔ ہم زندگی کے تمام معاملات میں اگر تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کریں، اس کے اندر سرور کو داخل کرنا خدا کا کام ہے، خوشی کو داخل کرنا خدا کا کام ہے، اطمینان کو داخل کرنا خدا کا کام ہے۔ میں اپنے کام کو انجام دینے کے بعد بھلے سے صعوبتوں کے ساتھ ہو، مشکلات کے ساتھ ہو، خدا کے حوالے کر دوں۔ شہزادی سلام اللہ علیہ کام کر رہی ہیں، اس قدر سخت کام ہے کہ آپ کے ہاتھ سے خون نکل کر کے چکی کے دستے کے اوپر اس قدر بہہ گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اب نبی کریم کا داماد، خود زوجے فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسنین علیہ السلام کا بابا، گھر میں روتے ہوئے اب جب واپس پلٹ کر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ وہ چکی چل رہی ہے، آٹا پس رہا اور شہزادی آرام کر رہی ہیں۔ شہزادی کے سینہ اقدس کے اوپر حسین علیہ السلام آرام کر رہے ہیں۔ یہ چند لمحے پہلے جو ماحول تھا اس کو کس نے چینج کیا؟ اب جب مسکراتے ہوئے آئے تو فوراً نبی کریم نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو علی نے بتایا، تب کہا اللہ نے اس زمین کے اوپر فرشتوں کو مخلوق کیا ہے جو گھومتے رہتے ہیں، ٹہلتے رہتے ہیں، ذکر خدا کرتے رہتے ہیں، مگر اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کے لیے خاص رہتے ہیں۔ وہ اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کو انجام دیتے ہیں، ان کے گھر کے کام کرتے ہیں۔ اب یہاں پہلے بھی میں نے کبھی آپ کی خدمت حدیث بیان کی تھی کہ جب اہل بیت علیہ السلام کا اسٹیٹس اتنا بلند و بالا ہے، ان کا مقام، ان کی عزت و آبرو نگاہ خدا میں، تو پھر ان سے محبت رکھنے والے کو بھی کس قدر بلند ہونا چاہیے۔ مولا امام حسن مجتبی فرماتے ہیں ان الملائکۃ خدامنا و خدام لشیعتنا، کہ یہ ملائکہ ہمارے بھی خادم ہیں، ہمارے شیعوں کے بھی خادم ہیں۔ تو جس قوم کا خادم اتنا بڑا ہو کہ مقام عصمت پر ہو تو اس کو کس قدر پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ صلوات محمد و آل محمد، اس کو کس قدر اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ فرشتہ معصوم ہے، گناہ نہیں کرتا ہے، طیب و طاہر زندگی بسر کرتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی دہلیز کے اوپر جب ہم آ گئے، ہم نے شہزادی سلام اللہ علیہ کی خدمت پیش کر دیا۔ آپ دیکھیں ایک مختصر سی بات اور زحمت کا تمام کیا جائے۔ مثلا فیملی میں ہم سب ممبر موجود ہیں، فیملی کی سیادت زیادہ تر شوہر اور بیوی کے اعمال کے حصے میں آتی ہے۔ امیر کائنات بیٹھے ہیں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ بیٹھی ہیں، اور جب بیٹھی ہیں تو مولا امیر المومنین دال کے دانے دیکھ رہے ہیں، سب نے سنا ہے، لیکن دیکھیے اس کو کہ یہ کس قدر عظیم ہے، کیا پروردگار عالم دینا چاہتا ہے، کس طرح ہماری فیملی کے سکون کو خدا باقی رکھنا چاہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کام ہے، ذرا سا کام ہے،
اس کو انجام دینے کے بعد میں کس قدر فیملی میں محبت باقی رہتی ہے، خدا کس قدر عطا کرتا ہے۔ اب یہ عمل انجام دیا، اور جب یہ انجام دیا تو نبی کریم فرمایا علی جانتے وہ نگاہ خدا میں کتنا محترم ہے، کتنا مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا ما من رجل یعین امرأته فی بیتہا، کہ جو بھی مرد گھر میں اپنی زوجہ کی خدمت انجام دیتا ہے تو پروردگار عالم اس کو 1 سال کی عبادت اور 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ چھوٹی سی پاؤ کلو دال دیکھی مثلا ہم نے بیٹھ کر کے، یا آدھا کلو چاول دیکھا، کوئی کنکر تو نہیں ہے، یہ دیکھنے کے بعد میں دے دیا، کتنا 1 سال کی نماز اور 1 سال کے روزے۔ بات پوری نہیں ہوئی ہے، پھر فرمایا اجر انبیاء عطا کرتا ہے۔ 1 سال کی عبادت ہو گئی، 1 سال کے روزے، اجر انبیاء آتاہ اللہ من الثواب مثل ما آتا اللہ الصابرین۔ یہ داؤد، یعقوب اور عیسیٰ کے صبر کے برابر، آپ دیکھ سکتے ہیں نا جناب یعقوب کا صبر تو کتنا ہے، داؤد و یعقوب اور عیسیٰ کے صبر کے برابر خدا اجر عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا ابھی بھی رکے نہیں ہیں، کتنی دیر دیکھا، دال ہی دیکھ رہے تھے، دال دیکھ رہے تھے، تو فرمایا 1 سال کے روزے، 1 سال کی نماز، پھر فرمایا داؤد اور یعقوب و عیسیٰ کے صبر کے برابر پروردگار اجر عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا 1000 شہداء کا ثواب خدا عطا کرتا ہے، 1000 شہداء کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ کتب بکل یوم ولیلۃ ثواب 1000 شہید، پروردگار عالم 1000 شہید کے برابر رات و دن میں اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ فرمایا جنت میں شہر عطا کرتا ہے۔ حدیث طویل ہے، وقت زیادہ ہو رہا نہیں تو میں آپ کی خدمت میں جنت میں شہر عطا کرتا ہے، جس طرح خود خدا اجر عطا کرتا ہے اس کو، اس خدمت کے اوپر۔ اسی طرح فرمایا، کہا کہ گناہوں کا کفارہ قرار پاتا ہے یہ خدمت کرنا، گناہوں کا کفارہ۔ ہم اصل میں کرم خدا کو وہاں ڈھونڈتے ہیں جہاں خدا نے رکھا نہیں ہے، جہاں خدا نے اپنا کرم نہیں رکھا ہم وہاں ڈھونڈتے، کیسے ملے گا؟ پہلے اپنے گھر کو صحیح کیجئے، پہلے اپنے نفس کو امر بالمعروف کیجئے، نہیں انکر منکر کیجئے، باہر بعد میں کیجئے۔ ہم ہر کسی کو یعنی اپنے کو مسلمان سمجھتے ہو، سب کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہم سب کو نصیحت کرتے مگر خود اپنے یہاں نہیں۔ اسے تو قرآن کہتا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہو، خود اپنے نفس کو بھی کبھی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ایک چھوٹی سی خدمت آپ دیکھیں جو مولا کے امیر کائنات اور شہزادی سلام اللہ علیہ نے اور رسول خدا نے دیکھا، دیکھ کر کے اب جو فرمایا، کہا کہ تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ اگر ہم محبت گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی خدمت کرنی چاہیے، اور یہ خدمت نہیں ہے، عبادت ہے۔ یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، خدمت کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ 2 رکعت نماز پڑھی ہم نے تو کوئی بوجھ تھوڑی محسوس ہوتی ہے، لیکن گلاس پانی دے دو نا کسی کو، بہت کھٹکتا ہے، کیسے اٹھ کے کہاں لے لیا، خود ہی اٹھ کے لے لینا چاہیے تھا نا، اب پلیٹ مانگ رہے اٹھ کے نہیں جا سکتے تھے۔ نہیں، خدا کا شکر ادا کریں، کسی نے ہم سے کچھ مانگا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا کا شکر ادا کریں، ہم سے کچھ، ہم مانگنے والے کو دینے والے ہیں، چاہے وہ خدمت کسی بھی طریقے کی ہو، ہم یہ شکر ادا کریں پروردگار عالم کے بارے۔ شہزادی سلام اللہ علیہ اور امیر کائنات اتنی جو بھی زندگی آپ کی گزری ہے، قسم کھا کر کے کہا دونوں کے دونوں نے، نہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی علی کو ناراض کیا۔ اللہ اکبر۔ علی کہتے ہیں میں نے کبھی پوری زندگی میں فاطمہ کو ناراض کیا، کبھی میں نے ایسا مانگا ہی نہیں کہ جس کی طاقت میرا شوہر نہ رہتا۔ آج آپ دیکھیں جو بھی کنیزان سیدہ ہیں کیا کچھ نہیں مانگتی، اور کیوں گھر برباد ہے ہماری، اسی لیے گھر برباد، طلاقیں، رشتے، یہ دنیا بھر کی بیماریاں جو سماج و معاشرے میں، جو بھی دیا ہے خدا نے اس میں خوش رہے، جو بھی عطا کیا ہے پروردگار عالم نے۔ بس آپ دیکھیں کہ ربط مصائب کے لیے کہ وہ شہزادی کہ جس کا پروردگار عالم بھی قصیدہ پڑھتا ہو، مسلسل نبی کریم اٹھ کر کے تعظیم کر کر امت کو بتاتے ہیں، ہر روز
شہزادی کا بوسہ دینے کے لیے، چہرہ دیکھنے کے لیے نبی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جس کے دروازے کو پکڑ کر کے رسول خدا نے آیت قرآن پڑھا کے سلام کیا ہو، یہ تمام چیزیں دکھائی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں، محسوس کرے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، آپ کی اس محبت کو خدا باقی رکھے۔ شہزادی سلام اللہ علیہ پہ اتنے دن جو آپ نے آنسو بہائے ہیں، اس کا اجر بہترین طریقے سے خدا آپ کو عطا کرے۔ یقیناً اتنے دن سے آپ رو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ کیسے نہ رویا جائے، ظلم ہی اتنا بڑا ہے، اگر زندگی بھر روئے جائے۔ میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یاد آ گیا، جنگ صفین میں کسی نے علی سے پوچھا میرے مولا آپ خضاب کیوں نہیں کرتے؟ رو کر کے کہا کہ میں فاطمہ کا عزادار ہوں۔ 11 ہجری میں بی بی دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، تقریباً 37 سے 38 ہجری میں جا کر کے جنگ صفین ہوتی ہے، مولا آپ خضاب کیوں نہیں کرتے؟ حسنین سے پوچھئے نا، خود مولا حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اپنے بابا کے سامنے اپنی ماں کو یاد کر کے نہیں روتے۔ خدا کوئی غم نہ دے، رو دے، جمعہ ہے، امام زمان علیہ السلام کے دسترخوان پر ہے، امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں ان کی جنت کا پرسہ پیش کرے، جو وہ ٹوٹی ہوئی لہر کے کنارے بیٹھ کر جملہ دو کی جملے وسائل کہ آپ نے مسلسل وسائل سنے ہیں۔ حسنین علیہ السلام کو شہزادی کہتی ہیں جاؤ میرے لیے اپنے نانا کے قبر کے اوپر جا کر دعا کرو، پروردگار مجھے شفا عطا کر دے۔ ادھر جناب اسما سے کہتی ہیں اسما دیکھ میں مصلی پر جا رہی ہوں، جب تک تذکر کی آواز آتی رہے سمجھ لینا میں دنیا میں موجود ہوں۔ حسنین علیہ السلام وہاں کے نانا کے پاس خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے حسن و حسین نے دعا کی، پروردگار تجھے تیرے اس نبی رحمت کا واسطہ، ہماری ماں بیمار ہے، ہماری ماں زخمی ہے، یہ کہہ کر کے دعا کر رہے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، کہا جائے کہ دعا میں اس قدر درد ہے کہ قبر سے آواز آتی ہے میرے بچوں اٹھو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ بچے آتے ہیں، جناب اسما کہتی ہیں جناب اسما میں تمہیں کھانا کھلا دیتی ہوں، کہ ہم نے کبھی ماں کے بنا کھانا نہیں کھایا۔ اب جب مقتل بیان کرتا ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ جو جا کے دیکھا ماں اس دنیا میں نہیں ہے، حسن آگے بڑھے کلے مجھے یا امی اے میری ماں ہم سے بات کیجئے، گفتگو کیجئے۔ اس کے بعد حسین غریب کے لیے ملتا ہے کہ ماں کے قدموں کو پکڑ کر کے کہا اے یا اماں وکلمنی، اے میری ماں مجھ سے باتیں کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی روح برباد کر جائے۔ اب یہاں اولاد والوں اپنی ماں کے غم میں، ماں فاطمہ کے غم میں آنسو بہانے والوں اب اس مظلومیت کو محسوس کرے۔ ارے حسنین نے امام پھینکے مسجد کی طرف چلے، جا کر کے علی مرتضیٰ سے کہا بابا اماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ارے یہ خبر جیسے علی نے سنی فوقع علی وجہہ، ارے علی منہ کے بل زمین پر گر پڑے، منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ ارے جسے کبھی دنیا میں کسی نے نہیں گرایا، جو فاتح بدر و حنین ہو، جو فاتح خیبر و خندق ہو، اس کے کانوں میں آواز آتی ہے منہ کے بل پانی کا چھینٹا دیا گیا۔ علی مسجد سے گھر تک کئی مرتبہ زمین پر بیٹھے، علی کے قدموں میں جان نہیں، مگر ارباب عزازرت دیکھے، محسوس کرے، اس جملے کو بھی محسوس کرے۔ آئے گھر میں آئے نا، اب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر کے صرف ایک جملہ کہتے ہیں فاطمہ فاطمہ اب کون مجھے تسلیاں دے گا، اے فاطمہ کون مجھے سہارا دے گا، اے فاطمہ اب تم بھی عالم غربت میں علی کو چھوڑ کے چلی گئی۔ بارباب عزا حسنین سے علی مرتضیٰ نے کہا میرے بچوں دیکھو رونا نا تو بلند آواز میں نہ رونا۔ اب جناب حسنین کی مظلومیت دیکھے، یا یوں کہوں کہ ان بچوں کی مظلومیت دیکھے جن کی ماں رخصت ہو گئی۔ علی نے کہا میرے بچوں بلند آواز سے نہ رونا۔ ارے
حسنین اپنے منہ میں آستینیں دبا کے روتے اپنے منہ میں آستینیں دے کر کے روتے یا رسول اللہ ہمارے ماں میں چھوڑ کر اس کے بعد میں دو جملے اور زحمت کا تمام کیا جائے. یہ علی مرتضی روک رہے ہیں مگر جب بی بی کو غسل دیا تو علی چیز مار کے رو رہے ہیں. جناب سلمان نے پوچھا کہ مولا اس قدر رونا بچوں کا منع کیا کہ مجھ سے زخم سیدہ برداشت نہ ہوا. اتنا بڑا زخم شہزادی اپنے ساتھ لے گئی اور باقاعدہ غسل دیا گیا کفن پہنایا گیا. اب یہ آخری جملہ ہے اور اس کو محسوس کرے نہ معلوم کون زندہ رہے کس کو یہ توفیق ملے عزائے فاطمیہ کی. یہ آخری مجلس ہے سلسلے کی محسوس کرے جب غسل دیا گیا کفن پہنایا گیا علی نے بچوں کو آواز دی اے زینب و ام کلثوم حسن و حسین آؤ اپنی ماں کا دیدار کر لو. اس کو بھی مقتل بیان کرتا ہے. زینب آگے بڑھی ام کلثوم آگے بڑھی حسن مجتبی آگے بڑھے مگر حسین آگے نہیں بڑھے. حسین اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اولاد والوں غریب حسین غریب زہرا حسین تو آپ نے کہ ماں کی ممتا اور محبت کو دیکھے کہ حسین آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. کہ بابا جب تک ماں نہیں بلائے گی اب ممتا دیکھے محبت دیکھے. ارے بندے کفن ٹوٹ گئے. ایک چیخ ماری اے فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اے میرے لال حسین اپنی ماں کے سینے سے لگ جا. ارے یہ کیفیت ایسی تھی کہ جنت میں حور رونے لگی. ملائکہ نے عبادت کو چھوڑ دیا. آواز قدرت علی بچوں کو جدا کر دو. علی آگے بڑھے علی آگے بڑھے. ارے سر پہ ہاتھ رکھا اے میری بیٹی زینب اے میری بیٹی ام کلثوم اے میرے لال حسن اے میرے لال حسین. مگر اللہ اکبر ارے غریب حسین غریب سکینہ کو دیکھے. حسین کی غریب سکینہ بابا کے لاشے تجھتی ہے. تماچے لگانے والے تازیانے مارنے والے انتظار ورنہ الیہ راجعون. رزم بقضائہ تسلیم لہ. خدا وقت مظلومیتی بی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آقا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تحقیق فرمائے. ہم سب کو امام مہدی علیہ السلام کے اعمال و انصار میں شمار. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے حاضرین مجلس کے تمام دعاؤں کو مسجا. پروردگار مرحومین کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا صحت و تندرستی عطا فرما. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے ظالمین کو نیست نابود فرما. مظلومین کی نصرت و حمایت فرما. خداوندہ ہم سب کے انتظار و ختم کر دے آقا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے اعمال و انصار میں شمار فرما. حکمت علم ایمہ توسل توفیق کی مرحوم شاہد رضا ابن محمد یعقوب اور زکیہ بی بی بنت ولدی مرحومہ نرجس کا دور نرجس صحیح مومن محمد